دنیا میں 3 ستمبر کو کیا بڑا ہونے جا رہا ہے جس سے امریکہ اور یورپ اور امریکہ کا ہم نما اسرائیل ہل کر رہ جائیں گے؟ یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایس سی او اجلاس جو چائنا میں 31 اگست اور 1 ستمبر کو منعقد کیا گیا ہے، اس میں دنیا کے کون کون سے سربراہان شرکت کریں گے، اور ایس سی او اجلاس کو ایس سی او پلس کیوں کہا جا رہا ہے، اس میں کیا خاص بات ہونے والی ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ستمبر میں ہی امریکہ میں ہونے والے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے، جس میں دنیا جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی۔ مطلب ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ 3 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی اور فرانس، یہ ممالک یونائٹڈ نیشن میں کیا ایسی بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا حیران پریشان ہو جائے گی، اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اجلاس سے۔ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے ستمبر میں ہوگا، نیو یارک میں ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک تو روٹین کی بات ہے، سارے سربراہان مملکت جو ہیں وہاں پہ شامل ہوں گے۔ اصل میں اسرائیل نے جتنی جہاریت کی ہے غزہ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے، دنیا میں اس کا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور دنیا کے سربراہان کا یہ خیال ہے کہ یہ جارحیت جو ہے وہ گریٹر اسرائیل میں جب تبدیل کرے گا اپنے عزائم کو، تو اس وقت بھی دنیا میں زیادہ خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ کئی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کی جہاریت کو کنڈیم نہیں کر رہے تھے، مگر ان کے سربراہان کو اپنی سیٹ کے لالے پڑ گئے۔ جس طرح کہ جرمنی جو ہے اسرائیل کی اس جارحیت کو کنڈیم نہیں کر رہا تھا، جس پہ جرمنی کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہو گئے، اور ان کی چانسلر کو آخرکار اس بات پہ اکتفا کرنا پڑا کہ وہ اسرائیل کی اس جارحیت کو کنڈیم کرے۔ اور یونائٹڈ نیشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اب سین یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہے ستمبر میں، اس اجلاس میں انگلینڈ، اس اجلاس میں آسٹریلیا، اس اجلاس میں کینیڈا، اس اجلاس میں فرانس اور دیگر ممالک جو ہیں، یہ ایک بڑا، جرمنی سمیت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اعلان کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ یہ کہنے جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں کہ ہم اسرائیل کو نہیں، ہم فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب وہ یہ تسلیم کر لیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آئندہ اسرائیل کی پوزیشن کیا رہ جائے گی، کہ آدھا یورپ آپ سمجھیں تسلیم کر لے گا، کینیڈا تسلیم کر لے گا، آسٹریلیا تسلیم کر لے گا، انگلینڈ تسلیم کر لے گا۔ تو اتنے ممالک تسلیم کر لیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ فلسطین کو کتنا بوسٹ ملنے والا ہے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں، اور اسرائیل کے لیے ایک سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے بہت زیادہ جارحیت کی تھی۔ اچھا، اب انشاءاللہ اللہ کرے اس طرح ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ایس سی او اجلاس ہو رہا ہے 31 اگست اور 1 ستمبر کو چین میں منعقد کیا جائے گا۔ اس کو ایس سی او پلس کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو ایس سی او پلس اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتانیو گریس وہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ بھی شامل ہوں گے۔ یہ غیر متوقع طور پہ شامل ہوں گے، مطلب ان کی شرکت جو ہے پہلے کسی اجلاس میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس وقت دنیا کی نظریں رشیا پہ گڑی ہوئی ہیں یوکرائن کی وجہ سے۔ اس میں شہباز شریف شامل ہوں گے، اس میں نریندر مودی شامل ہوں گے، اس میں ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم شامل ہوں گے، اس میں طیب اردگان شامل ہوں گے، ترکیہ کے پریزیڈنٹ۔ تو یہ وہ سارے رہنما ہیں جو اس ایس سی او پلس میں شرکت کریں گے، اور اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین سی پیک کو لے کے ایک بہت سیریس اٹیمپٹ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا گئے، افغانستان گئے، پھر پاکستان آئے، اور اس طرح انہوں نے ایران کا دورہ بھی کرنا ہے۔ ایران کے دورے میں ایران کو اس سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ چین یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت بہترین موقع ہے یورپ کی منڈیوں کا فائدہ اٹھانے کا، کیونکہ امریکہ سے یورپ ناراض نظر آتا ہے یوکرین کی وجہ سے، اور ویسے بھی وہ ناراض نظر آتے ہیں، یورپی یونین ناراض نظر آتی ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سی پیک میں ایران بھی شامل ہو جائے تو یہ گیٹ وے ہے یورپ کا، اور ترکیہ سے ہوتے ہوئے چین جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ جو ہے یورپ کی منڈیوں تک لے جائے گا، وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ 3 ستمبر کو چین ایک سالگرہ منا رہا ہے، 80ویں سالگرہ جو انہوں نے جاپان سے فتح حاصل کی تھی۔ اس سالگرہ کے موقع پہ چین اپنے وہ ہڈن ڈیفنس گیجٹس یا ڈیفنس ٹینک، توپیں اور جدید سپرسونک میزائل جو ہیں وہ متعارف کروانے جا رہا ہے، جس کے بارے میں دنیا کو بالکل علم نہیں ہے۔ ان کی کیپیسٹی اور ان کی جنریشن کے بارے میں جب دنیا کو پتہ چلے گا اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ چین اپنی تمام دفاعی تنصیبات یا دفاعی آلات کو اس طریقے سے 3 ستمبر کو متعارف کروائے گا، بہت بڑی ایک اسلحے کی نمائش کرنے جا رہا ہے اس پریڈ کے موقع پہ۔ اس دن پریڈ بھی کی جائے گی۔ یہ پریڈ تاریخی اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان سے انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ جو اسلحے کی نمائش ہوگی یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی، اور دنیا کا یہ خیال ہے کہ چین کے پاس جدید سے جدید اسلحہ جو ہے، چین کا یہ خیال ہے کہ اس سے بھی جدید ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ عالمی منڈی میں اپنے کلائنٹس جو ہیں ان کو راغب کریں گے، اپنا اسلحہ متعارف کروا کے، اور آنے والے وقت میں ایک بڑی مطلب اکانومی کے طور پہ وہ سامنے آئیں گے جو دنیا میں اسلحہ بیچے گی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔